بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، یہ جو مبارک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے، یقیناً قابل تعریف اور قابل رشک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت انسان کے ہر عمل کو، ہر عبادت کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ، اس لیے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نماز ادا کرنے کے بارے میں کہا گیا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادائیگی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، زکوٰۃ جو نکالا جاتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ مال میں بڑھوتری کے لیے، مال کے اندر جو گندگی، جو ڈٹی لاحق ہو جاتا ہے، پورے سال میں جو گندگی لاحق ہوتی ہے، جس طرح سے اس کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ خرابی زکوٰۃ کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جو شخص کے پاس 52 تولہ چاندی یا کم سے کم 40,000 روپے اس کے پاس موجود ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں خود آیا ہے، فقراء کو، مسکین کو، یتیم کو، غریب کو، اور بے بس کو، لاچار کو، اور ان لوگوں کو بھی جو بیت المال کی طرف سے یا جو مدرسے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ جو دیگر فنڈ ہے، جو دیگر مدد کے مستحق ہے، ان کو دینی چاہیے۔ لیکن اس زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، جو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے، وہ یہ ہے صدقۃ الفطر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو کیوں واجب کیا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر کو، روزے کو پاک کرنے کے لیے، لو لعب سے، گندگی سے دور کرنے کے لیے، اور روزے کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ اور یہ صدقۃ الفطر ہر بالغ، نابالغ، عاقل پہ اور ناعاقل پہ، آزاد، غلام، مرد، عورت، بچے، نوجوان، بوڑھے، تمام افراد پر واجب ہے ادا کرنا۔ اور ہر سال الحمدللہ ہر ملک میں اپنے اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا گندم کے اعتبار سے، جس اعتبار سے ہوتا ہے، صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہر سال کی طرح ان سال بھی صدقۃ الفطر کے جو رقم متعین کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، وہ یہ 45 روپیہ ہر ایک فرد پر، ایک شخص پر، ہر ایک شخص پر 45 روپیہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس کو ادا کرنے کے بارے میں، اس کے وجوب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر کا وجوب عید کے دن طلوع فجر کے وقت ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے کوئی مر گیا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب نہیں ہے جو شخص طلوع فجر ہونے کے بعد اسلام قبول کرے اور اس کے پاس مال آ جائے، یا کوئی بچہ پیدا ہو
تو اس بچے پر بھی اور اس شخص پر بھی جو اسلام قبول کیا ہے نو مسلم، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب نہیں۔ اب صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر 1 مہینہ پہلے ادا کر دے تو اس صورت میں بھی اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عید الفطر کے نماز سے پہلے ادا کر دے تو اس پر تو نور و نور، اس پر بھی اس کے حق سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر عید الفطر کے وقت تک ادا نہیں کرے تو اس کو چاہیے کہ عید الفطر کے نماز کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ عید الفطر کی نماز ہو گئی تو اب ہم پر جو حق تھا، جو واجب تھا، وہ واجب ختم ہو گیا، ہم ادا کیے یا نہ کیے، ایسا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو بھی بہتر، یا عید الفطر کے بعد ادا کرے، لیکن ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ظنی الدلالہ ہے، ظنی دلیل ہے، ظنی الدلالہ کی بنا پر یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو ہر مسلمان پر، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو یا بوڑھے یا نوجوان، سب پر صدقۃ الفطر اس سال 45 روپیہ ادا کرنا واجب ہے۔ ایک شخص پر، ہر شخص، اگر کسی گھر میں 4 شخص ہے تو چاروں شخص کے جانب سے 45 روپیہ کر کے ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی باپ ہے اور اس کے پاس کوئی بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں، اگر ان کے بیٹے مالدار ہیں تو باپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی طرف سے ادا کریں۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے ہیں جن کے پاس 2 بیٹے ہیں اور دونوں بیٹے جوان ہیں، بالغ ہونے کے باوجود اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ادا کر سکیں، تو ایسی صورت میں ان کے والد پر یہ واجب بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اس طرح صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور اس صدقۃ الفطر ادا کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ جس کے پاس اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہے تو وہ اپنا عید الفطر کے لیے خوشی منانے کے لیے کپڑے تیار کرتے ہیں، سوئیاں کھانے کے لیے دلاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اور جس شخص کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹائم ہے، دوسرا ٹائم نہیں ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کپڑے تیار کر سکیں یا سوئیاں لا سکیں یا اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے اپنے بال بچے کے ساتھ خوشیاں منا سکیں، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو رقم ہے وہ عید الفطر سے پہلے ادا کر دے، تاکہ جس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ جو سویاں خریدیں یا کچھ کپڑے خرید کر اپنے بچے کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کریں، تو ایسی صورت میں عید الفطر سے پہلے ادا کر دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ عید الفطر کے دن اہل وسعت اور غیر اہل وسعت، یعنی جس کے پاس اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے وہ شخص بھی، اور جس کے پاس مال عطا کیا نہیں وہ شخص بھی خوشی کے ساتھ اور ایک دوسرے کے دل میں کراہت اور آپس میں ان کے دل میں کوئی کمی محسوس نہ ہو، آپس میں مل کر سب بھائی بن کر اور مل جل کر خوشی منائیں اور عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ اگر ہم اور آپ صدقۃ الفطر کا رقم عید الفطر سے پہلے ادا نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جس کے پاس کچھ رقم نہیں ہے، جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے جو اپنے بچے کے لیے کپڑے تیار کر سکیں، اور وہ بچے اگر عید الفطر کی نماز کے لیے اگر جائیں گے اور ہم جیسے شخص کو نئے کپڑے میں ملبوس دیکھیں گے تو ان کے دل کو کراہت محسوس ہوگی کہ کاش
میرے پاس بھی اللہ رب العزت اتنا مال عطا کرتا، مجھے بھی اتنی وسعت عطا کرتا، تو آج بھی میں بھی اس طرح کے کپڑے پہن کر آج عیدگاہ میں آتا اور عید الفطر کی نماز ادا کرتا۔ تو یہ چیز محسوس نہ ہونے پائے، اس لیے کہا گیا ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اپنے صدقۃ الفطر ادا کر دے، تاکہ غربا مساکین بھی اپنی ضروریت کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے اسی چند باتوں پر ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔